سب سے پہلے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں یونائیٹڈ کنگڈم برطانیہ، جہاں پر ایک بہت ہی زبردست ایونٹ ہوا۔ ظاہر ہے رمضان المبارک چل رہا ہے اور ہر جگہ ساری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ روزے رکھ رہے ہیں، اور ہم نے برطانیہ میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے شاہی خاندان کا ایک اقدام دیکھا، اور یہ ایک ایسا اقدام ہے جو کہ تاریخ بن گیا۔ ونسٹر کیسل کے روزے دارے جو دروازے تھے وہ روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے اور نئی تاریخ رقم کی گئی۔ آئیے اس پر ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ برطانیہ میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے شاہی خاندان نے وہ منفرد اقدام کیا جو تاریخ بن گیا۔ برطانیہ کے ونسر کیسل نے اپنی 1000 سالہ تاریخ میں بہت کچھ دیکھا، لیکن یہ تاریخی لمحہ نئی مثال قائم کر گیا۔ مسلمانوں کو شاہی خاندان کی طرف سے محل ونسر کیسل میں افطاری کے لیے مدعو کیا گیا۔ ونسر کیسل نے 350 سے زائد افراد کے لیے اپنے دروازے کھولے تاکہ وہ وہاں افطاری اور دعا کر سکیں۔ ان افراد میں کچھ غیر مسلم بھی تھے جنہوں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ عام طور پر ریاستوں کے سربراہوں اور شاہی تقریبات کے لیے استعمال ہونے والے اس محل میں افطار کی تقریب کے لیے بادشاہ کو درخواست بھیجی گئی تاکہ شاندار سینٹ جارجز ہال میں افطاری کی جا سکے۔ اس تقریب کے انعقاد کے لیے مہینوں کی ملاقاتیں اور مذاکرات ہوئے اور آخر میں حتمی اجازت بادشاہ کی طرف سے دی گئی۔ کیسل کے دروازے کھلے اور 350 سے زائد افراد نے اپنی جگہیں سنبھالی اور تاریخ کا حصہ بننے کے لیے بیٹھ گئے۔ اذان کی آواز سینٹ جارجز ہال میں گونجی۔ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے کھجور سے روزہ کھولا گیا، نماز ادا کی گئی اور پھر کھانے کا اہتمام ہوا۔ افطار میں شرکت کرنے والے مہمانوں میں سے کسی نے اسے خواب کی سی کیفیت قرار دیا تو کسی نے بادشاہ کو مذہبی ہم آہنگی کا سفیر قرار دیا۔ اس اقدام نے برطانوی مسلم کمیونٹی کے لیے ایک نیا باب کھول دیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنی مسلم شناخت اور برطانوی شہریت کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ونسر کیسل میں روزہ افطار کی جو تقریب تھی وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب آپ کو اگلی خبر کے لیے ہم لے کر چلتے ہیں سیریا کی جانب۔ سیریا کی جانب، جہاں پر جو ہے وہ شامی سیکیورٹی فورسز نے کچھ لوگوں کو قتل کیا ہے۔ معاملہ کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ شامی سیکیورٹی فورسز نے معزول صدر بشار الاسد کے 52 حامیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بشار الاسد کے حامی جنگجوؤں نے صوبہ لتکیہ کے قصبے جبلہ میں حکومتی فورسز پر حملہ کیا، جس میں 16 سیکیورٹی اہلکار اور 4 عام شہری ہلاک ہو گئے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے شامی سیکیورٹی فورسز نے بشار الاسد کے 52 حامیوں کو آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا۔ جھڑپوں کے بعد چند گھنٹوں کے لیے کرفیو بھی نافذ کیا گیا۔ صوبے کے سیکیورٹی سربراہ لیفٹیننٹ کرنل مصطفیٰ نے بتایا کہ بشار الاسد کے حامیوں نے جبلہ اور آس پاس کے دیہی علاقوں میں سیکیورٹی گشت اور چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ شامی سیکیورٹی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم خطے میں استحکام بحال کریں گے اور اپنے عوام کی جان اور املاک کا تحفظ کریں گے۔ یہ تو تھا شام کا معاملہ۔ اب آپ کو ہم اگلی خبر کے لیے لے کر چلتے ہیں جنوبی کوریا کی طرف۔ جنوبی کوریا کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں، جہاں پر ایک طیارے نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی اور اس غلطی کا خمیازہ بہت زیادہ ہو سکتا تھا، لیکن شکر ہے کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ جنوبی کوریا میں ایک فوجی طیارے نے مشقوں کے دوران غلطی سے آبادی پر بم گرا دیے۔ جنوبی کوریا کے شہر پوچیون میں ایئر فورس کی مشقیں جاری تھی کہ اس دوران ایک فوجی فائٹر جیٹ طیارہ FK-16 اس طیارے نے غلطی سے آبادی والے علاقے میں بم گرا دیے۔ گرائے گئے بموں میں 7 بم ایسے تھے جو کہ نہیں پھٹے، لیکن ایک بم ایسا تھا جو کہ پھٹا اور اس سے 15 افراد زخمی ہوئے۔ 2 کی حالت ان میں سے تشویشناک ہے۔ بم گرنے سے کچھ گھروں سمیت ایک چرچ کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ افسوسناک واقعے پر جنوبی کورین جو ایئر فورس ہے اس نے معافی بھی مانگ لی ہے اور نقصان کے ازالے کے لیے معاوضہ دینے کی بھی پیشکش کی ہے۔ یہ تو کوریا کا معاملہ تھا۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم آسٹریلیا کی طرف، جہاں پر ایک اور بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا، جہاں ایک شخص نے جہاز میں گھسنے کی کوشش کی اور وہ مسلح شخص تھا۔ آسٹریلیا کے شہر جیلونگ سے سڈنی جانے والے طیارے میں داخل ہونے والے مسلح نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ طیارے میں 17 سالہ مسلح نوجوان کو مسافروں اور پائلٹ نے پکڑا۔ مسلح نوجوان سے شاٹ گن برآمد ہوئی اور دیگر اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ واقعے کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہے اور ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسافر اور جو عملہ ہے وہ طیارے کے دروازے کے قریب مسلح نوجوان کو قابو کر رہا ہے، اور واقعے کے بعد تمام جو مسافر تھے 160 مسافر تھے
ان تمام 160 مسافروں کو بحفاظت طیارے سے اتار لیا گیا اور حکام کی جانب سے ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ مسلح نوجوان گراؤنڈ کرو کے حلیے میں تھا جو کہ مینٹیننس کے بہانے سیکیورٹی سے بچتا بچاتا طیارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ممکنہ طور پر نوجوان ایئرپورٹ کے حفاظتی جنگلے سے طیارے تک پہنچا تھا اور حفاظتی جنگلے میں ایک سوراخ بھی ملا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں اور اب کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا کہ بنیادی طور پر اس شخص کا جو موٹو تھا وہ کیا تھا۔ اب آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں امریکہ کی طرف، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کبھی کوئی حکم نامہ جاری کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس حکم کو واپس لے لیتے ہیں۔ بہت ہی عجیب معاملات چل رہے ہیں امریکہ کے۔ امریکہ نے کینیڈا اور میکسیکو کی مصنوعات پر ٹیرف کا نفاذ 1 مہینے کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ کینیڈا اور میکسیکو پر 25% ٹیرف 4 مارچ سے نافذ ہونا شروع ہوا، جسے محض 3 روز میں مؤخر کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹیرف کا نفاذ 2 اپریل تک مؤخر کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں، اور صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر میکسیکو کی صدر کے ساتھ گفتگو اور کینیڈین حکام سے انتظامیہ کی بات چیت کے بعد جاری کیے ہیں۔ اس تمام معاملے پر ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ کینیڈا اور بھارت ہماری مصنوعات پر سب سے زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں۔ 2 اپریل امریکی تاریخ کا اہم دن ہوگا۔ پھر دوسری جانب کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے یہ کہا ہے کہ کینیڈا میں تمام انتقامی اقدامات اس وقت تک برقرار رہیں گے جب تک امریکہ اپنے محصولات کو مکمل طور پر واپس نہیں لے لیتا۔ تو یہ بالکل ترکی بہ ترکی جواب دیا جا رہا ہے کینیڈا کی طرف سے۔ پھر اب امریکہ ایک اور کام بھی کر رہا ہے، اور ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں فلسطین کے خطے کی طرف، جہاں پر امریکہ کی حماس کو دھمکیوں سے بات نہ بنی تو اب بات چیت تک آ گئی ہے، اور امریکہ نے حماس سے براہ راست رابطے شروع کر دیے ہیں، اور ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ امریکہ براہ راست حماس سے بات چیت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ قطر جو ہے اس کی ثالثی ہوتی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے مقامی میڈیا سے بات کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات کی ہے ہم نے، اور اس بات پر زور دیا ہے کہ حماس کو غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ دوسری جانب حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تصدیق کی ہے، اور حماس کے ذرائع کے مطابق یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک امریکی ایلچی کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے گئے ہیں، اور امریکی شہریت رکھنے والے اسرائیلی قیدیوں پر بات ہوئی ہے۔ اور حالیہ دنوں میں دوحہ میں حماس اور امریکی حکام کے درمیان 2 براہ راست ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ جاری مذاکرات میں بنیادی طور پر حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے امریکی شہریوں کی رہائی پر بات چیت کی گئی، اور یرغمالیوں کی رہائی اور طویل المدتی جنگ بندی کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔ البتہ ابھی تک کوئی حتمی جو معاہدہ ہے وہ طے نہیں پایا ہے، اور اسرائیلی فوج کے مطابق حماس کے قبضے میں اب بھی 59 یرغمالی موجود ہیں، جن میں سے 35 کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، 22 کے زندہ ہونے کا امکان ہے۔ یرغمالیوں میں 5 امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ تو یہ اب مذاکرات دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ دوسری طرف جو غزہ میں جنگ بندی کا 42 روزہ جو پہلا مرحلہ ہے وہ گزشتہ ہفتے ہم جانتے ہیں کہ ختم ہو چکا ہے۔ فریقین اس میں توسیع پر متفق نہیں ہو سکے ہیں۔